پروگرام کا وقت شروع ہوا جاتا ہے۔ پروگرام صحت کیوں ضروری ہے، اس کی میزبانی کریں گی عروج ایوب اور اسامہ قادر خان۔ ناظرین اور سامعین، آپ اس پروگرام کو رفا FM 102.2 کے علاوہ عزم پاکستان .tv پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ edu.tv hsc.gov.pk پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے سامعین، چلتے ہیں پروگرام کی طرف۔ صحت کیوں ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ FM 102.2 وائس آف رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی سے پروگرام صحت کیوں ضروری ہے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اسامہ قادر خان، اور میرے ساتھ میری کو ہوسٹ موجود ہیں عروج ایوب۔ السلام علیکم سامعین۔ سامعین، جیسے کہ گزشتہ پروگرام میں ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ کورونا وائرس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، کورونا وائرس سے کیسے لڑا جا سکتا ہے، آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ٹیلی میڈیسن کیا ہے، ٹیلی ہیلتھ کیا ہے، اور ان دونوں کی ان کی سگنیفیکنس کیا ہے، کیسے ان کے ذریعے کورونا وائرس سے لڑا جا سکتا ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ذکی الدین احمد صاحب۔ سر، بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ السلام ان کا ایک علیکم۔ مختصر سا تعارف دیتا چلوں کہ ہی از دی پریزیڈنٹ اوپن کراچی کنٹری ریپرزینٹیٹیو۔ ان کے موجودہ کرنٹلی ہی ہولڈز اے پوزیشن ان ڈفرنٹ کمپنیز ایز پروگرام ڈائریکٹر راحہ کنگ سعود یونیورسٹی، پریزیڈنٹ ہیلتھ کیئر کوالٹی اینڈ سیفٹی ایسوسیشن آف پاکستان، پروجیکٹ ڈائریکٹر رفا انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کیئر امپروومنٹ اینڈ سیفٹی، سیکریٹری ہیلتھ ریسرچ اینڈ ایڈوائزری بورڈ، ڈائریکٹر ڈیجیٹل ہیلتھ، ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ آف لیڈرشپ ایکسیلنس، CEO ڈیجیٹل کیئر اینڈ CEO میڈیکل وائس۔ سر، سب سے پہلے تو جب ہم ٹیلی میڈیسن اور ٹیلی ہیلتھ کی بات کرتے ہیں، ہمارے سامعین کو آپ تھوڑا سا یہ ایکسپلین کر دیں کہ ٹیلی میڈیسن بیسیکلی ہے کیا، یہ کیا چیز ہے، کون سا فینومینا ہے، کیونکہ ہماری سامعین یا آج کل کے اگر دیکھا جائے تو یہ اس قسم کا ٹرم ہے جو اتنا کامن نہیں ہے فی الحال۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے موقع دیا ٹو ٹاک اباؤٹ ٹیلی میڈیسن۔ سب سے پہلے تو جو سوال آپ کا ہے اس کا جواب میں دیتا ہوں کہ ٹیلی میڈیسن کے جو معنی ہیں وہ ٹیلی کے معنی ہوتے ہیں ڈسٹنس، ٹیلی ویژن، ٹیلیسکوپ، ٹیلی فون۔ تو ٹیلی میڈیسن بنا ہے ڈسٹنس کے اوپر ہیلتھ کیئر پرووائڈ کرنے کی ٹیکنالوجی، میڈیسن اوور اے ڈسٹنس، ٹیلی میڈیسن۔ اس کو عام الفاظ میں آپ اس طرح بیان کر سکتے ہیں کہ ڈاکٹر کسی ایک جگہ پر بیٹھا ہوگا، جغرافیکلی جو ہے وہ دور ہوگا مریض سے، اسلام آباد میں ڈاکٹر بیٹھا ہے، کراچی میں بیٹھا ہے، مریض جو ہے وہ سیالکوٹ میں ہے یا مریض کسی اور دوسرے ملک میں بیٹھا ہے، اور ٹیکنالوجی کے تھرو یہ دونوں مریض اور ڈاکٹر ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں، اور ڈاکٹر اس مریض کا علاج کر رہا ہے۔ اس طریقہ علاج کو یا اس ٹیکنالوجی کو ٹیلی میڈیسن کہتے ہیں۔ ٹھیک، تو سر ابھی جیسے ایک وبا پھیلی ہوئی ہے کورونا وائرس کی، اور سوشل ڈسٹینسنگ اہم اقدامات میں سے ایک ہے، تو ٹیلی میڈیسن کی کیا سگنیفیکنس ہے اس قسم کے ماحول میں جو ابھی وبا ایک پھیلی ہوئی ہے؟ سو ٹیلی میڈیسن بیسکلی تقریباً 22-23-25 سال سے دنیا بھر میں یوز ہو رہی ہے یہ ٹیکنالوجی۔ ویسٹ میں زیادہ ہے، آبویسلی پاکستان میں اتنی نہیں ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں پچھلی 2 دہائیوں سے کہ پاکستان کے اندر بھی ٹیلی میڈیسن کو عام کریں، اسپیشلی بیکاز ہمارے یہاں جو رورل پاپولیشن ہے وہ زیادہ ہے، رورل اربن ڈسپیرٹی زیادہ ہے، اراؤنڈ 65% ہمارے جو مریض ہیں وہ رورل ایریاز میں رہتے ہیں۔ جتنے ہمارے ڈاکٹرز یا نرسز یا ہیلتھ کیئر پروفیشنلز ہیں وہ دے آر کانسنٹریٹڈ ان اربن ایریاز، کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، بڑے شہروں کے اندر۔ تو ٹیلی میڈیسن کا جو طریقہ علاج ہے وہ پاکستان جیسے ملک کے لیے بہت ضروری ہے، اور ہم جیسے میں نے کہا کہ بہت سالوں سے کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، دنیا بھر میں بھی یہ طریقہ علاج جو ہے وہ آہستہ آہستہ بتدریج اسٹیبلش ہوا ہے، اور خاص طور پر پچھلے جو 10 سال ہیں ان کے اندر پوری دنیا میں پھیل گیا ہے، اور پچھلے 2-3 سالوں کے اندر تو آپ جیسے ہم کہتے ہیں ٹپنگ پوائنٹ ویسٹ کے اندر، اسپیشلی US کے اندر آ چکا تھا۔ لیکن اب جب یہ کرونا وائرس کی صورتحال جس میں ہم کووڈ-19 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمائش میں ڈالا ہے، اس کے اندر اگر آپ پوری دنیا کو اسٹڈی کریں تو ٹیلی میڈیسن وہ واحد طریقہ علاج یا ٹیکنالوجی ہے ہیلتھ کیئر میں جو اس وقت نمبر 1 بینگ کنسیڈرڈ، پوری دنیا اس کو اڈاپٹ کر رہی ہے، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ یورپ ہو، UK،
ہمارا جو پارٹ آف دا ورلڈ ہے ایشیا اینڈ دا مڈل ایسٹ ریجن، تمام ڈاکٹرز، تمام ہسپتال، ایون پاکستان کے اندر اگر آپ دیکھیں ایک دم سے ایک جو ہے وہ ٹرینڈ ڈیولپ ہوا ہے، اور بڑے بڑے ہسپتال اور ڈاکٹرز کے گروپس، ایون گورنمنٹ، سب جو ہے وہ ٹیلی میڈیسن کی طرف ان کا جو ہے وہ انہوں نے رجوع کیا، کیونکہ یہ وہ ٹیکنالوجی ہے جس کے تھرو ہم اپنے بہت سارے مقاصد جو کہ اس کووڈ 19 میں ہم نے اپنے لیے ایک آبجیکٹیوز کریٹ کیے ہیں. سب سے بڑا آبجیکٹیو ہمارا کیا ہے؟ سوشل ڈسٹینسنگ. اچھا، سوشل ڈسٹینسنگ کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ لوگ ایک دوسرے سے تھوڑے فاصلے کے اوپر رہیں، یہ اس کا ایک طریقہ ہے. دوسرا اس کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں رہیں. اچھا، پھر یہ ہے کہ جو لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے اس میں جو ہے وہ تمام ہسپتالوں کی او پی ڈیز اس وقت پریکٹیکلی بند ہیں، اور سوائے ایمرجنسی کیسز کے کوئی الیکٹیو یا کوئی پلانڈ سرجری، پلانڈ پروسیجرز نہیں ہو رہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ صرف کراچی جیسے شہر میں جہاں 2.5 کروڑ کی آبادی ہے، وہاں لاکھوں لوگ ڈیلی بیسس کے اوپر جو ہے وہ ان کی جو ہیلتھ کی بیسک نیڈز ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی. تو اب اس سچویشن میں جہاں مریض گھر پہ بیٹھا ہے، جا نہیں سکتا کہیں، ڈاکٹرز ہسپتالوں میں یا تو بیٹھے ہیں یا ڈاکٹرز بھی گھروں میں بیٹھے ہیں، تو ان ڈاکٹرز کو، ان کلینکس کو، ان ہسپتالوں کو ان مریضوں کے ساتھ ہم کیسے کنیکٹ کر سکتے ہیں؟ اس کا جو سب سے آسان، ایفیشینٹ اور افیکٹو حل ہے وہ ٹیلی میڈیسن ہے. اور یہ ٹیکنالوجی اب اتنی آسان اور اتنی سستی ہو گئی ہے اور اتنی سمپل ہو گئی ہے کہ ہم گھروں پہ بیٹھے ہوئے مریضوں کو بہت ہی آسانی کے ساتھ اور بہت ہی اکنامکلی ہم ان کو ڈاکٹرز، انڈیویجول ڈاکٹرز، گروپس آف ڈاکٹرز یا ہسپتالوں کے ساتھ اور مختلف ماڈلز میں کر رہے ہیں، جو کہ اگر آپ چاہیں گے تو میں ماڈلز آپ کو بیان کر دوں گا. لیکن کووڈ کی جو سچویشن ہے اس میں آپ نے سوال کیا تھا کہ رول کیا ہے ٹیلی میڈیسن کا، تو میں نے آپ کو گلوبل ایک تھوڑا سا ایک پرسپیکٹو دیا. امریکہ کے اندر جو گورنمنٹ کے جو رولز اور ریگولیشنز ہیں ٹیلی میڈیسن، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ ہیلتھ کیئر میں بہت ریگولیٹڈ ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ مریض بھی سو کر دیتے ہیں ڈاکٹرز کو، ڈاکٹرز بھی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اٹس مور کیپٹلسٹک ہیلتھ کیئر سسٹم. تو وہاں پر گورنمنٹ نے ٹیلی میڈیسن کے اوپر جو رولز اور ریگولیشنز ہیں وہ بہت زیادہ نرم کر دیے تاکہ زیادہ سے زیادہ ڈاکٹرز، ہسپتال ٹیلی میڈیسن کے تھرو اپنے مریضوں کا علاج کر سکیں. ٹھیک. اچھا سر، یہ بتائیے کہ ابھی آپ نے جیسے بات کی کہ لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور پاکستان از اسٹل اے ڈیولپنگ نیشن. ویسٹ کی تو جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ ایک ڈیولپ نیشن ہے. ان کے لیے ٹیکنالوجی کے لیے وہ کافی ایڈوانس ہے ہم سے، اور ان کے کئی علاقوں میں اس طرح ہمیں نہیں سننے کو ملتا کہ ان کے پاس نیٹ نہیں ہے یا کسی طرح وہ ٹیلی میڈیسن یا ان دیٹ ریگارڈ کوئی بھی اس قسم کی ٹیکنالوجی ہو جس کو وہ اڈاپٹ نہ کر سکتے. لیکن ہمارے ملک میں کئی اس قسم کے علاقے ہیں جہاں پر ابھی بھی نیٹ کی پہنچ نہیں ہے اور ٹیلی کمیونیکیشنز کی پہنچ نہیں ہے. تو اس قسم کے علاقوں کے لیے کس طرح، کیا اقدامات کرنے چاہیے ہمیں یا گورنمنٹ کو کہ یہ ٹیلی میڈیسن جو ہے یہ پوری کنٹری میں پھیل جائے، اور ڈاکٹرز کے جو ایک ڈاکٹر سے ان کی ایک انفلوئنس ہے یہ کہ پیشنٹس ان کے ساتھ ایک تعلق بنا لیں ٹیلی میڈیسن کے تھرو. کیونکہ ابھی بھی ہمارے ذہن میں یہ چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ 1-on-1 جب سامنے ڈاکٹر بیٹھا ہو تو آئی تھنک کہ وہ زیادہ اچھا مجھے بتا دے گا کہ مجھے کیا بیماری ہے یا کیا ایشوز ہیں. اچھا، اس میں پہلی چیز تو نوٹ کریں کہ ایون نارمل صورتحال میں، نارمل سرکمسٹانسز کے اندر بھی، جب کوئی پینڈیمک یا کوئی اس طرح کی کوئی آزمائش نہ ہو، وہاں پر بھی دنیا بھر میں اٹ ہیز بین اسٹیبلشڈ کہ ایک سگنیفیکنٹ پرسنٹیج مریضوں کی وہ ہے جن کو ایکچولی ڈاکٹر کے سامنے پیش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور آئی ایم اے فزیشین، اور میں یہ چیز جانتا ہوں، ہمارے پاس ایویڈنس ہے اس کا کہ آپ ڈائبٹالوجسٹ کو دیکھ لیں، آپ جتنے بھی جنرل فزیشنز کو دیکھ لیں، آپ سائیکائٹرسٹ اسپیشلی، ان لوگوں کو بہت سارے ڈاکٹرز ایسے ہیں، بہت ساری صورتحال ایسی ہوتی ہے جہاں پر ڈاکٹر جو ہے وہ اس کو مریض کو اپنے سامنے بٹھا کر جو ہے کو ایگزامن کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. تو ایسی صورتحال کے اندر ٹیکنالوجی جو ہے وہ پلیز اے گڈ رول. اور جیسا کہ میں نے آپ سے کہا، دنیا بھر میں یہ ایک اسٹیبلش طریقہ علاج بن چکا ہے پوری دنیا کے اندر. امریکہ کے اندر ایک گروپ آف ہاسپٹلز ہے بہت بڑا، وہ 2 سال پہلے ان کے سی او نے یہ ایک اسٹیٹمنٹ دیا کہ جی ہمارے یہاں 110 ملین conversations between doctors and patients
110 मिलियन, उनमें से 50% से ज्यादा टेली मेडिसिन के थ्रू हुई। तो एक तो मैं चाहूंगा कि अपने जो सुनने वाले और देखने वाले हैं, उनको मैं ये बता दूं कि नॉर्मल हालात के अंदर भी जहां पर डॉक्टर्स और मरीजों के पास ये चॉइस है कि वो फिजिकली जा सकते हैं डॉक्टर्स के पास, अगर वो उनके पास वो रिसोर्सेज हों, तो भी उनको बहुत ज्यादा मेजॉरिटी जरूरत नहीं होती जाने की। लेकिन अब आप आ जाएं कोविड-19 या ये जो भी कोरोना वायरस की सूरत हाल है, इसके अंदर तो मरीजों के पास चॉइस ही नहीं है, डॉक्टर्स के पास चॉइस नहीं है, ओपीडीज बंद है। कराची के अंदर जिना अस्पताल, NICVD, ये जो बड़े बड़े गवर्नमेंट के इदारे हैं, इनकी ओपीडीज बंद है, पूरे पाकिस्तान में ओपीडीज बंद है। लाखों मरीज घरों पर बैठे हैं, उनके पास चॉइस नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो मतलब बाय चॉइस जो है वो टेलीमेडिसिन करेंगे, वो घरों पर बैठे हुए हैं, वो कैद हैं, उनकी मेडिकल नीड्स हैं, उन मेडिकल नीड्स को कौन एड्रेस करेगा? उनके पास अब ये मौका ही नहीं है कि जी उनको कोई डॉक्टर फिजिकली देखे। तो क्या हम उनको छोड़ देंगे? ऑब्वियसली नहीं। और स्पेशली उस वक्त जब हमारे पास ये, जैसे मैंने शुरू में भी कहा, एक आसान, सस्ता और सिंपल तरीका इलाज मौजूद है। अब आ जाते हैं आपका वो सवाल कि जी पाकिस्तान जैसा मुल्क जहां पर जो है वो वसाइल कम है या टेक्नोलॉजी शायद कम है, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर पहली बात तो ये है कि अब टेलीमेडिसिन के लिए बहुत ज्यादा कोई रॉकेट साइंस टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है। हमने पाकिस्तान में जब टेलीमेडिसिन स्टार्ट किया आज से तकरीबन 20-22 साल पहले, तो उस वक्त हमारे पास लास्ट माइल का इशू था और हम उस वक्त ISDN लाइंस के ऊपर टेलीमेडिसिन करते थे। उस वक्त मोबाइल फोन होते ही नहीं थे, और मोबाइल फोन जो होते थे उनके अंदर पर ये 3G और 4G तो बहुत दूर की बात है, लेकिन हम उस वक्त भी टेलीमेडिसिन कर सकते थे। लेकिन आज जो आप जिस मसले की तरफ इशारा कर रहे हैं, उसके अंदर हमारे पास एक तो है कि मोबाइल का जो फुटप्रिंट है पाकिस्तान में बहुत इंप्रेसिव है। दुनिया में वो ममालिक जहां पर मोबाइल फुटप्रिंट अच्छा है, उनमें पाकिस्तान शामिल है। तो पाकिस्तान के जो रिमोट तरीन एरियाज हैं, दूर दराज इलाकों तक हमारे पास जो है वो मोबाइल की प्रेजेंस है। इसके अलावा हमारे पास 3G और 4G अगेन बहुत रेगुलरली मिलता है, जिसके थ्रू हम बहुत बासानी जो है टेलीमेडिसिन कर सकते हैं। अभी मैं आपके साथ जो इस वक्त हम कॉल कर रहे हैं रिमोटली, ये एक नॉर्मल टेलीफोन की जो बैंडविड्थ है उसके ऊपर कर रहे हैं। मे बी इट्स अ 3G कनेक्शन, नॉट इवन 4G। तो इसके अंदर मैं ये क्लियर कर दूं कि नॉर्मल हालात में भी टेलीमेडिसिन यूज हो रही है, होती रही है पूरी दुनिया के अंदर। मैंने आपको स्टैट्स बताए एक ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात जहां पर मरीज के पास चॉइस नहीं है, वो घर पर कैद है अनफॉर्चुनेटली, और उसकी जो मेडिकल नीड्स है वो तो खत्म नहीं हुई, वहां पर टेलीमेडिसिन का रोल जो है वो यकीनन बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा ना महंगी है ना मुश्किल है, बहुत आसान टेक्नोलॉजी है, और वो हर कोने कोने तक अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मौजूद है। हमें सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे मॉडल्स जो है वो क्रिएट करने हैं। सर, जिस तरह के आपने बात की है कि टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस टाइप की टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं टेलीमेडिसिन के लिए। हाँ, ये बहुत शुक्रिया आपने सवाल किया। मैं आपको थोड़ा सा इसको आई वांट टू इलैबोरेट। हम टेलीमेडिसिन अमूमी तौर पर 3 जो है वो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के थ्रू करते हैं। एक हमारे पास वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं, और वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर का मतलब यह है कि डॉक्टर और मरीज दोनों वो दुनिया में कहीं पर भी बैठे हों, वो अपना लैपटॉप खोलें, कंप्यूटर खोलें, वहां पर किसी भी वेबसाइट के ऊपर, जैसे हमने पाकिस्तान में पाकिस्तान का पहला वर्चुअल हॉस्पिटल बनाया, उसका नाम है evotelemedicine.com। तो डॉक्टर या मरीज उस वेबसाइट पे जाए evotelemedicine.com, वहां जाकर डॉक्टर लॉग इन होगा, मरीज लॉग इन होगा, और फिर वहां पर उस सॉफ्टवेयर के थ्रू मरीज और डॉक्टर जो है वो कनेक्ट होकर अपना टेली कंसल्टेशन करेंगे। उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड भी है, मरीज अपना पूरा जो पेशेंट हिस्ट्री, पेशेंट रिकॉर्ड्स हैं अपलोड कर सकता है। ये एक तरीका कार है। इसकी अफादियत हब एंड स्पोक्स मॉडल में ज्यादा होती है, जहां पर हम बड़े अस्पतालों को छोटे हॉस्पिटल या क्लिनिक से कनेक्ट करते हैं। सो फॉर एग्जांपल, हमने जैसा मैंने आपसे कहा कि पाकिस्तान में जिना अस्पताल में पाकिस्तान का ये पहला इस तरह का प्रोजेक्ट लॉन्च किया था आज से कई साल पहले। इस वक्त हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ जो कराची में है, उसको हमने 4 हॉस्पिटल से कनेक्ट किया हुआ है। इसको हम कहते हैं हब एंड स्पोक। हब इज द लार्जर हॉस्पिटल, और स्पोक्स वो छोटे छोटे क्लिनिक्स या हॉस्पिटल होते हैं जो रूरल एरियाज में जो है अमूमन होते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर हमारा क्लाउड बेस्ड कहते हैं इसको हम, या वेब बेस्ड कहते हैं, जिसमें आप कंप्यूटर यूज करते हैं। जो हमारी दूसरी टेक्नोलॉजी है उसमें हम मोबाइल ऐप्स को ले आते हैं। इसका मतलब यह है कि डॉक्टर भी और मरीज दोनों
ایک خاص موبائل ایپ ہوتی ہے, اس کو اپنے اینڈرائڈ یا آئی فون کے اوپر ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں, اور اس موبائل ایپ کے تھرو اور سمپل اپنے فون کے تھرو جو ہے وہ ٹیلی کنسلٹیشن کر سکتے ہیں. اس ٹیکنالوجی کے اندر بھی الیکٹرانک میڈیکل ریکارڈ کریٹ ہوتا ہے, اور اس کی اپنی افادیت ہے, اس کی اپنی ریچ ہے. یہ جیسا کہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ چونکہ موبائل بیسڈ ہے تو اس کی ریچ زیادہ ہے, لیکن اس کے اندر لمیٹیشن تھوڑی سی ہو سکتی ہے کہ مریض جو پڑھے لکھے مریض ہیں وہ ڈیفینیٹلی اس ایپ کو آسانی سے یوز کر سکتے ہیں, لیکن جو انفارچونیٹلی وہ افراد جو ہمارے یہاں بہت ریموٹ ترین ایریاز میں رہتے ہیں اور الٹریٹ ہیں, ان کو شاید اس کے اندر دقت ہوگی یقیناً اس ایپ کو یوز کرنے میں. لیکن اس کی اپنی افادیت ہے, اور اس وقت سب سے کامن جو طریقہ دنیا بھر کے اندر ہے وہ موبائل ایپ کے تھرو جو ہے وہ ٹیلی میڈیسن ہے. جو تیسرا طریقہ کار ہے جس کو ہم کہتے ہیں ماسس کے لیے, وہ ہے میڈیکل کال سینٹر. میڈیکل کال سینٹر کا جیسا کہ نام سے ظاہر ہے, اس کے اندر ہم ٹیلی فون لائنز کو, اور ابھی جو ہم نے ایک پروجیکٹ لانچ کیا ہے پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن پیما کے نام سے, جو پاکستان کی سب سے بڑی میڈیکل کی ایسوسی ایشن ہے. الحمدللہ اس میں 4,500 سے زیادہ ڈاکٹرز اس کے ممبرز ہیں پورے پاکستان میں. اس نے اپنا یہ ایک پیما ہیلتھ لائن کے نام سے پروجیکٹ لانچ کیا ہے, میں بھی اس سے وابستہ ہوں, اور اس میں ہم نے ڈیلیبریٹلی واٹس ایپ نمبرز کے تھرو یہ سروس لانچ کی ہے. تو یہ جو میڈیکل کال سینٹر جو کہ میں نے آپ سے بتایا تیسرا ماڈل ہے, اس میں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو ماسز ہیں, عوام الناس, وہ اس سروس کو یوز کر سکتے ہیں. تو ایک طرف ڈاکٹرز بیٹھے ہوتے ہیں جو کہ ٹیلی فون یا واٹس ایپ موبائل کے اوپر یا لینڈ لائن پہ کالز ریسیو کر رہے ہوتے ہیں, اور دوسری طرف مریض جو ہے وہ ڈاکٹر سے رابطہ کر سکتا ہے. اور ہمارا جو پیما کا جو اس وقت جو ماڈل ہے اس کے اندر الحمدللہ ہمارے پاس جنرل فزیشنز, میڈیکل ڈاکٹرز بیٹھے ہیں جو کہ کالز ریسیو کر رہے ہیں, اور ہمارے پاس پاکستان کے کونے کونے سے کالز آ رہی ہیں. تو یہ بنیادی طور پہ یہ آپ کے لیے 3 جو ٹیکنالوجیز ہیں, ویب بیسڈ, موبائل بیسڈ اور میڈیکل کال سینٹر, اس کے تھرو ہم ٹیلی میڈیسن یعنی ڈاکٹر اور مریض کو کنیکٹ کر سکتے ہیں. تو سر اس کے تھرو سارے جو ہیلتھ پلانز ہیں وہ سب کور ہو جاتے ہیں ان ٹیکنالوجیز کے تھرو؟ ہیلتھ پلان سے آپ کی مراد؟ سر جتنے بھی ہیلتھ میں ہم مطلب کتنی کوئی بھی پرابلمز ہو, کچھ بھی ہو, تو آپ نے جیسے کہا کہ پیشنٹس کا جو سارا ڈیٹا ہے وہ اس پر ہوتا ہے, تو اس حساب سے میں پوچھ رہی تھی. جی اچھا, دیکھیں دنیا کی کوئی بھی سروس یا کوئی بھی ٹیکنالوجی کبھی بھی 100% سولوشن کسی بھی مسئلے کے لیے پرووائڈ نہیں کر سکتی. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ٹیلی میڈیسن کے تھرو آبویسلی اگر مجھے سرجری کرنی ہے کسی مریض کی تو مریض میرے کلینک آئے گا. یہ ضرور ہے کہ دنیا میں ریموٹ روبوٹک سرجری ہو رہی ہے جس کے اندر جو ہے وہ ڈاکٹر یا سرجن جو ہے وہ امریکہ میں بیٹھا ہے اور مریض جو ہے وہ فرض کریں سعودی عرب میں ہے, لیکن اس میں بھی مریض کو بہرحال آپریشن تھیٹر میں سعودی عرب تو جانا پڑتا ہے, اپنے ہسپتال تو جانا پڑتا ہے, لیکن بہرحال ٹیلی جو روبوٹک سرجری ہے وہ موجود ہے. تو اگر تو مریض کو سرجری کروانی ہے تو اس کو ہسپتال جانا پڑے گا آبویسلی. اگر فرض کریں کہ مریض کو جو ہے وہ کوئی پروسیجر کروانا ہے تو اس کے لیے اس کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. اگر مریض کو فار ایگزامپل پیٹ میں بہت شدید درد ہے اور وہ ایک ایمرجنسی کی صورتحال ہے تو اس میں اس کو ڈاکٹر کے پاس یقیناً جانا ہوگا, ایمرجنسی جانا ہوگا, جہاں ڈاکٹر اس کا پیٹ کا معائنہ کرے گا, ہاتھ لگا کے اس کو پیلپیٹ کرے گا اور پھر اس کے بقیہ ٹیسٹ کرے گا. لیکن آئی کین ٹیل یو کہ جیسے آپ نے کہا کہ جو ہماری میجورٹی جو جنرل مریضوں کی جو میجورٹی آف دا پرابلمس ہیں, میجورٹی آف دا پرابلمس وہ ٹیلی کنسلٹیشن, جس کا مطلب ہے کہ ورچوئل ہیلتھ کیئر کے تھرو پرووائڈ کی جا سکتی ہے. اور میں آپ کو اس میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ ہم جو سعودی عرب میں جو ہم پروجیکٹ جس کو میں نے ڈیولپ کیا الحمدللہ کنگ سعود یونیورسٹی کے اندر, اس کا نام ہے راہا. راہا اسٹینڈس فار ریموٹلی ایکسیسیبل ہیلتھ کیئر ایٹ ہوم. اور کنگ سعود یونیورسٹی جو کہ سعودی عرب کی لارجسٹ یونیورسٹی ہے, وہاں پر اٹس اے میڈیکل سٹی. تو ہم نے یہ ایک نئی ٹیکنالوجی ڈیولپ کی ہے جو کہ کنیکٹڈ ہیلتھ کے ٹیکنالوجی کے اندر جو ہے وہ شامل ہے, اور اس میں ہم مریضوں کو ہسپتال کے ساتھ 24/7 24 گھنٹے 365 دن کنیکٹڈ رکھتے ہیں. اور اس کے اندر ہم ان کو جو ہے ان کے جتنے وائٹلز ہیں ان کو بھی ہم مانیٹر کرتے ہیں. سو فار ایگزامپل اگر کوئی پریگننٹ خاتون ہے تو ہم ان کو وہ ڈیوائسز دیتے ہیں جن ڈیوائسز کے تھرو ہم ان کے جو ہونے والا بچہ ہے اس کی ہارٹ بیٹ تک مانیٹر کرتے ہیں, اور ہمارے جو گائنیکالوجسٹ ہیں ان کی موبائل ایپ کے اوپر اس کی ڈیٹیلز آ جاتی ہے. اسی طریقے سے ہم ECG
جو ہے وہ جو دوسرے اینڈ کے اوپر ECG ہوگی اور ہمارے پاس ECG آ جائے گی. ایون سو مچ سو کہ جو اسٹیتھوسکوپ ہے جس کے لیے آپ کے ذہن میں شاید یہ بات آئے کہ مریض کو کلینک آنا پڑے گا, آج کے دور میں ہمارے پاس وہ اسٹیتھوسکوپ موجود ہیں جو مریض اپنے پاس گھر میں رکھ لے, اور جب بھی ڈاکٹر کارڈیولوجسٹ کو ضرورت ہوگی وہ اسٹیتھوسکوپ وہ اپنے چیسٹ کے اوپر رکھے گا, اور ڈاکٹر جو ہے وہ بآسانی تھرو ٹیکنالوجی, جیسے میں اور آپ بات کر رہے ہیں, میں جو ہے وہ ایز اے ڈاکٹر اپنے مریض کی جو ہارٹ ساؤنڈ یا لنگ ساؤنڈ ان کو آسکلٹیٹ کر سکتا ہوں. سو ٹیکنالوجی اب اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے کہ ہم 10 سال پہلے بھی ٹیلی میڈیسن کرتے تھے اور میجورٹی پیشنٹس کو کیٹر کرتے تھے. آج کے دور میں جہاں پر کنیکٹڈ ہیلتھ کا دور آ گیا ہے, وہاں پر تو ہم مریض کو 24 گھنٹے مانیٹر کر سکتے ہیں اور مریض ہمارے ساتھ کنیکٹڈ رہتا ہے, اور اب اس کو زیادہ ریزنز ہیں اس کو کلینک یا ہسپتال نہ آنے کی. ٹھیک سامعین, آپ سن رہے ہیں FM 102.2 وائس آف رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی, اور آپ ہمیں دیکھ سکتے ہیں HEC ہائر ایجوکیشن TV, دیٹ از www.edutv.hec.gov.pk پر, اور اس کے ساتھ آپ ہمیں عزم پاکستان پر بھی دیکھ سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بھی بتائیے گا کہ آپ نے بھی یہ بات کی کہ ہم لوگ ریموٹ ایریاز میں بھی جا رہے ہیں, اور ہم اس ٹیکنالوجی کے ذریعے اس قسم کی ڈیوائسز آ گئی ہیں جس سے ہم ہارٹ ریٹ وغیرہ بھی پتہ کر سکتے ہیں, جس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ جو بیسک فزیکل ایگزامینیشن کی چیزیں ہیں وہ ساری تھرو ٹیکنالوجی ہمیں پتہ چل جاتی ہیں. تو ابھی یہ دیکھا جائے, اگر ہم اپنے ملک کی پاکستان کی بات کریں, ایون دین گورنمنٹ کا کیا رول ہونا چاہیے پرووائڈیڈ ان دا کرنٹ سچویشن کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ٹیلی میڈیسن کی طرف لایا جائے, اور جو لوگ گھر بیٹھے ہوئے ہیں, آئسولیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں, کوارنٹین میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور ابھی تو یہ بھی سننے کو ملا ہے کہ مستقبل میں صرف سیویئر کیسز جو ہیں کرونا وائرس کے وہ ٹریٹ ہو رہے ہیں, اور لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ کوارنٹین میں ہی رہیں, آئسولیشن میں ہی رہیں. تو یہ کیسے گورنمنٹ کا کیا کردار ہونا چاہیے لوگوں کو یہ سمجھانے میں کہ اگر ہی فیلز کہ وہ بیمار ہے یا اس کے اندر کوئی اس قسم کے سمٹمز ہیں کرونا وائرس کے, تو وہ ٹیلی میڈیسن کی طرف آ جائے. گورنمنٹ کا آپ کو کیا لگتا ہے اس میں کیا کردار ہونا چاہیے؟ دیکھیے آبویسلی گورنمنٹ کا جو کردار ہے وہ تو سب سے زیادہ کریٹیکل اور سگنیفیکنٹ ہے. ایگزیکٹلی, گورنمنٹ کی ریسورسز, گورنمنٹ کی جو ریٹ ہے, گورنمنٹ کا مینڈیٹ ہے, اس کو کوئی NGO, کوئی ہسپتال, کوئی انڈیویجول میچ نہیں کر سکتا. سو ڈیفینیٹلی 100% دنیا بھر کے اندر تمام منسٹریز آف ہیلتھ یا جن کو آپ گورنمنٹ کہتے ہیں, انہوں نے اپنا رول ادا کیا ہے ٹیلی میڈیسن یا ڈیجیٹل ہیلتھ یا ای ہیلتھ کی پروموشن کے اندر. پالیسیز بنائی ہیں, ریگولیشنز بنائی ہیں. منسٹری آف ہیلتھ کے اندر باقاعدہ دنیا بھر میں ڈیجیٹل ہیلتھ یا ای ہیلتھ کی باقاعدہ شعبہ ہے, ڈویژن ہے یا ڈیسک ہے, جہاں پر ڈیڈیکیٹڈ جو لوگ ہیں, ٹیمز ہیں, وہ اس ای ہیلتھ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اپنے ملکوں کے لیے. تو یس, پاکستان میں جو منسٹری آف ہیلتھ اور جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے اس کو یقیناً اپنا رول ادا کرنا چاہیے. دیر از اے لاٹ ٹو بی ڈن. اس کووڈ کے اندر گورنمنٹ نے جو ایک انیشیٹو لیا ہے اس میں انہوں نے ایک ٹیلی میڈیسن سروس جو لانچ کی ہے, وہ بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے. 2 ہمارے جو سولوشنز ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے, ان کے ساتھ گورنمنٹ نے کولیبریشن کر کے ایک ٹیلی میڈیسن سروسز جو ہے لانچ کی انہی کے تھرو. تو مریض جو ہے وہ ان موبائل ایپس کے تھرو بھی فری آف کاسٹ جو ہے وہ ہیلتھ کیئر جو ہے وہ اویل کر سکتے ہیں. بٹ آئی فیل کہ میں پچھلے تقریباً 22-23 سال سے ٹیلی میڈیسن ای ہیلتھ کے اندر کام کر رہا ہوں. دنیا بھر میں جو ہے وہ ہم جاتے ہیں کانفرنسز میں. میں WHO کے ساتھ بھی کام کرتا رہا ہوں, ابھی بھی کر رہا ہوں, اور پاکستان منسٹری کے ساتھ بھی کرتا رہا ہوں. تو میرا خیال ہے کہ یقیناً پاکستان میں منسٹری آف ہیلتھ کو ابھی بہت زیادہ رول ادا کرنا ہے, اور ہم انفارچونیٹلی both in terms of adoption of telemedicine and digital health technology اور from policy perspective ہم ابھی کافی پیچھے ہیں. اچھا سر, ابھی چونکہ ہم لوگ بات تو کرونا وائرس کے بارے میں بھی کر رہے ہیں, تو ایک سوال میرے دماغ میں آ گیا ہے. ہمارے آج کل دیکھا جا رہا ہے پاکستان میں کہ سوشل میڈیا پر بڑی اس قسم کی باتیں آ جاتی ہیں جس سے ایک تو پینک بھی کریٹ ہو رہا ہے, لیکن بڑی عجیب قسم کی آڈیوز آ رہی ہیں, اور وہ کہہ رہے جی میں فلاں ڈاکٹر ہوں.
میں یہ کہہ رہا ہوں, ابھی ریسنٹلی آڈیو آئی ہوئی تھی کہ جی جو ہارٹ پیشنٹ ہے ان کو کورونا وائرس ہو نہیں سکتا, یا جن کو لیور کا کوئی ایشو ہے ان کو کورونا وائرس ہو نہیں سکتا, اور ہماری پبلک جو ہے ان چیزوں کو بلیو بھی کرنے لگی ہے. تو کوئی اس قسم کا چینل ہماری جو سوشل میڈیا اتنا خراب کر رہا ہے, تھوڑا سا یہ بھی آپ ایلیبوریٹ کر دیجیے گا کہ کورونا وائرس کے افیکٹس کس قسم کے ڈیواسٹیٹنگ ہیں اور کن لوگوں کو زیادہ افیکٹ کرتا ہے, تھوڑا سا اس پہ بھی روشنی ڈال دیجیے گا. اور تھوڑا سا یہ بھی بتا دیجیے گا کہ جو یہ سوشل میڈیا اتنا مس گائڈ کر رہا ہے, اس کو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طرح ٹیکل کیا جائے؟ دیکھیے اس سوال کے جو ہے کئی کمپوننٹس ہیں. تو پہلا تو جو کمپوننٹ ہے وہ یہ ہے کہ آتھینٹک انفارمیشن. تو اگر آپ دنیا میں جو رسپانسبل ملک ہیں آپ دیکھیں, ان کی جو گورنمنٹس اور ان کی جو منسٹریز آف ہیلتھ ہیں انہوں نے ڈیڈیکیٹڈ اپنے پیجز بنائے ہوئے ہیں ویب سائٹ کے اوپر. NHS ہے, آسٹریلیا اور بھی چند ممالک ہیں, وہاں پر آپ کو آتھینٹک انفارمیشن ملے گی کووڈ-19 کے حوالے سے. اور وہ ایک ریفرنس ویب سائٹ ہے جہاں پر ان کے پوری ملک کے تمام لوگ جا کے جو ہے وہ انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں. تو ایک تو میرا خیال ہے کہ ٹیکنالوجی کو اب ٹیلی میڈیسن سے ہٹتے ہوئے ٹیکنالوجی کو ہم, اور دنیا یوز کر رہی ہے, ہم ٹیکنالوجی کو, اگر آپ ساؤتھ کوریا کو دیکھیں اور سنگاپور کو دیکھیں, انہوں نے کس طرح ٹیکنالوجی یا موبائل ٹیکنالوجی کو یوز کیا ان آرڈر ٹو ٹریس وہ پیشنٹ جن کو یا تو کووڈ ہے یا یہ کہ وہ کووڈ پیشنٹس کے آس پاس رہے ہیں. تو ٹیکنالوجی جو ہے وہ اپنا رول ادا کر سکتی ہے, ناٹ اونلی فار ٹیلی میڈیسن بٹ فار آتھینٹک انفارمیشن پرووائڈ کرنے کے چینلز بنانے کے لیے. اور یہ دنیا بھر میں ہو رہا ہے. اور اگر آپ امریکہ کے جو ٹاپ ہاسپٹلز ہیں, فار ایگزامپل جانس ہاپکنز ہے, میو کلینک ہے, کلیولینڈ کلینک ہے, اینڈ آئی کین نیم ادرس, اگر آپ ان کی ویب سائٹس پہ جائیں تو وہاں پہ آپ کو کووڈ کی ڈیڈیکیٹڈ جو ہے وہ پیجز مل جائیں گے جہاں پر آپ کو اپ ڈیٹڈ انفارمیشن ملے گی. ایون CNN جو ہے وہ جانس ہاپکنس کی ویب سائٹ کو جو ہے وہ ریفر کرتا ہے. تو ایک تو گورنمنٹ کا یا NGOs کا یا ہسپتالوں کا یہ کام ہے کہ وہ اپنی آتھینٹک انفارمیشن کو ایک خاص جگہ پر پرووائڈ کریں اپنے مریضوں کے لیے یا اپنی عوام کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں سوشل میڈیا ایک آزاد پلیٹ فارم ہے جہاں پر انفارچونیٹلی کوئی بھی شخص اٹھ کر کوئی بھی چیز کہہ سکتا ہے, اور اس کو انفارچونیٹلی بہت سارے لوگ بغیر تصدیق کیے ہوئے جو ہے وہ اس کو وائرل کر دیتے ہیں. اس فینومینا کو آپ روک نہیں سکتے. اس فینومینا کو اگر آپ یہ سمجھیں کہ جی آپ کنٹرول کر سکتے ہیں تو آئی ایم افریڈ کہ ڈسپائٹ ویری اسٹرنجنٹ لاز, اور ہمارے پاس واٹس ایپ پہ یہ آتے بھی رہتے ہیں کہ جی گورنمنٹ جو ہے آپ کو اگر آپ نے یہ پھیلایا تو یہ کر دے گی اور پکڑ لے گی اور جیل ہو جائے گی, باوجود اس کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی جو ہے ارریسپانسبل رول ہے بہت سارے لوگوں کا, ایون بہت سارے سمجھدار لوگوں کا. تو سوشل میڈیا تو ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ کو دونوں قسم کی انفارمیشن ملے گی. انٹرنیٹ کے اوپر بھی آپ کو دونوں قسم کی انفارمیشن اویلیبل ہوتی ہے. اب یہ آپ کے اوپر ہے, ہمارے اوپر ہے. جس طرح ہم بازار جاتے ہیں تو ہماری مرضی ہے کہ ہم جو ہے وہ گندا کھانا کھائیں یا ہم صاف ستھرا کھانا کھائیں. دونوں اویلیبل ہے مارکیٹ کے اندر, بازاروں کے اندر. جنک فوڈ بھی اویلیبل ہے, فروٹس بھی اویلیبل ہیں, ویجیٹیبلس بھی ہیں, اور یہ ہماری چوائس ہوتی ہے. اسی طریقے سے انٹرنیٹ کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر دونوں قسم کی انفارمیشن موجود ہیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آتھینٹک ریسورسز کو دیکھیں اور وہاں سے انفارمیشن حاصل کریں, اور بغیر تصدیق کیے ہوئے, یا اگر آپ ہلکی سی بھی کریٹیکلی انالائز کر لیں کسی بھی انفارمیشن کو, تو آپ کو خود ہی انداز ہو جائے گا کہ یہ جو آپ کو جو انفارمیشن مل رہی ہے یہ شاید جو ہے وہ ابھی تصدیق شدہ نہیں ہے, تو اس کو ابھی آپ وائرل نہ کریں اور خود بھی اس پہ بلیو نہ کریں. بٹ ٹیکنالوجی کا اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ بہت رول ہے, بہت امپورٹنٹ رول ہے. اور جو میچور ملک ہیں یا میچور گورنمنٹس ہیں اور میچور ہاسپٹلز ہیں, آپ ان کو دیکھیں, وہ بہت اچھا رول ادا کر رہے ہیں. جی ٹھیک, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. سامعین آپ سن رہے تھے FM 102.2 سے پروگرام صحت کیوں ضروری ہے, اور ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر ذکی الدین احمد صاحب. کل پھر حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنے میزبان اسامہ قادر خان اور عروج ایوب کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ تھینک یو ویری مچ. سامعین ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام صحت کیوں ضروری ہے. سنتے رہیے رفا FM 102.2.
मुसीबत में घबराया नहीं करता। हमारे हौसले बुलंद हैं। If we take our inspiration and guidance from the Holy Quran, the final victory, I once again say, will be ours. Do not be afraid of death. Our religion teaches us to be always prepared for death. We should face it bravely. Save the honor of Pakistan and Islam. There is no better salvation for a Muslim than the death of a martyr for a righteous cause. If we are right, we cannot fail. And we shall live and not die. Do your duty, but have faith in God. There is no power on earth that can undo Pakistan. Pakistan Zindabad. Pakistan